ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں 4 قبروں کی آپ نے بات کی، ان 4 قبروں کے ساتھ انصاف کہاں ہوا ہے؟ 4 قبروں پہ تو یہ باتیں تو کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انصاف ہوا. حسینہ واجد نے تو اپنے والد کے قاتلوں کو کٹڑے میں لا کے ان کو تو سزا سنوا دی. یہاں پہ ہماری بہن بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ تو کوئی اس کے خلاف درخواست بھی نہیں آئی. کیا ہوا اس سلسلے میں؟ ہماری بہن بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب لیڈر تھے پاکستان کے، ہمیں ان کے لیے احترام ہے، ان کے ساتھ ہمارے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے، مگر ہمیں احترام بھی ہے ان کا. ہمیں تو پاکستان کی تمام لیڈرشپ کا احترام ہے، میاں نواز شریف کا احترام ہے، عمران خان کا ہے، فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، ہمیں منور حسن صاحب کا بھی احترام ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے پاکستان کے اور سندھ کے لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. بے نظیر صاحبہ جو جن لوگوں پہ الزام تھے وہ آج ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. بے نظیر صاحبہ کے بھائی مرتضیٰ بھٹو صاحب کی شہادت میں جو لوگ انوالو تھے ان کو پروموٹ کر دیا گیا. مرتضیٰ بھٹو شہید کے قاتلوں کے بارے میں جن پہ الزام تھا وہ پروموٹ ہو کے ان کو بڑی زبردست لوکریٹو پوسٹ مل گئیں، وہ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ نواز بھٹو صاحب کے حوالے سے کبھی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیسے فرانس میں ان کا معاملہ ہوا، کیا نہیں ہوا؟ کوئی تحقیقات ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس لیے دیکھیں سندھ کے لوگ شہیدوں کی، میں کہتا ہوں، اب تقاریر میں بھی کہتا ہوں کہ بھئی صرف سندھ کے لوگ مقروض ہیں شہیدوں کے پاکستان کے، یا جو پاکستان اور سندھ کے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ مقروض ہے یا نہیں ہے؟ ہم سندھ کی جنریشن، پوری پنجاب کے تمام لوگ، پنجاب کے کسان جو ووٹ دیتے ہیں، عام اردو بولنے والا جو نجیب جیسا شخص، منور سہروردی جیسا شخص جو پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتا تھا، کیا کراچی کی اردو بولنے والی ماؤں کا قرض نہیں ہے پیپلز پارٹی پہ کہ پیپلز پارٹی نے اس شہر کا یہ حشر کر دیا ہے، ایم کیو ایم نے یہ حشر کر دیا ہے شہر کا؟ کیا پنجاب کے عام کسانوں کا، ویاڑی اور سیالکوٹ اور فیصل آباد کے مزدوروں کا حق نہیں ہے؟ پشتونخوا کا نہیں ہے؟ بلوچوں کا نہیں ہے پیپلز پارٹی پہ کہ پیپلز پارٹی مقروض ہے ان کے پاس؟ 4 شہیدوں کے نام پر پیپلز پارٹی پہلے اپنا قرض تو اتارے، ان لوگوں نے ان کو بار بار الیکٹ کر کے دیا، اور جواب میں لوڈ شیڈنگ، جواب میں مہنگائی، جواب میں کرپشن، جواب میں لوگوں کی لاشیں، جواب میں بے روزگاری. سندھ میں مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں. سندھ میں 10-10 ہزار کے لیے ہماری بوڑھی خواتین وطن کارڈ کے لیے ان کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے. لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں جناب، ان کو پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. جیکب آباد اور شکارپور کراچی کے رستوں پہ جو ٹیچرز آتے ہیں ان ٹیچر پہ فواروں سے ان کو تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے. وہ ٹیچر پڑھانے والے ان کپڑے پھٹے ہوئے، وہ زمینوں پہ گرے ہوئے ہیں. مقروض صرف سندھ کے لوگ ہیں. 4 شہیدوں کے قبرستان، بابا سندھ کے ہزاروں لوگ جو شہید ہوئے ایم آر ڈی میں، سندھ کے لوگ جو شہید ہوئے ٹوڑی میں، جو شاہ بندر میں، جو نواز کنرانی، عاشق جنیجو اور فاضل راؤ جیسے لوگ، اور غزالہ بطول صدیقی اور اعجاز بلوچ اور سرور بلوچ جیسے لوگ، اور آمنہ پلیجو اور اس قسم کے جو ہمارے سپاہی تھے ستار اونڑ جیسے، ان کا قرض کہاں گیا؟ ان کا قرض بھی تو پیپلز پارٹی اور ان کو جواب دینا ہے. اس لیے ہم الیکشن لڑیں گے اس نعرے کے ساتھ کہ سندھ کو حساب دیا جائے. سندھ چارج شیٹ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی اور تمام حکمرانوں کو 1947 سے، اور صرف سندھ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عوامی تحریک کا بیک گراؤنڈ ہے. ہم وہ سوڈو نیشنلسٹ نہیں ہیں. ایک نیشنلزم ہوتا ہے کہ ہم اور کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم بھی اور دوسرے بھی. کہتے ہیں سندھی، دوسرے نیشنلسٹ کہتے ہیں فلاں زبان ہونی چاہیے. میں ایاز لطیف پہلوی جو کہتا ہوں کہ اردو زبان ہماری ہے. وی لو اردو. میرا آپ کو پتہ ہے بچپن میرا آغاز ہی پڑھنے کا ہوا ہے ابن صفی کو، جاسوسی ناول پڑھ کے ہم شروع ہیں. سارے پڑھتے ہیں، سارے انکار کرتے ہیں. سارے انکار، میں پڑھ رہا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا. تو ہمارے بچپن کی شاعری شروع ہوئی ہے ابن انشا سے. ہم نے رومانوی ادوار کا آغاز کیا مہدی حسن سے. ہم ڈرامے دیکھتے رہے حسینہ معین کے اور فاطمہ سوریا بجیا کے اور انکل عرفی جیسے، اور اس قسم کے ہم ڈرامے دیکھ کر بڑے ہوئے. اردو سے ہمیں محبت ہے. ہم وی لو اردو. تو ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اردو نہ ہو، ہم کہتے ہیں سندھی بھی ہو. بھارت میں 20-25 نیشنل لینگویجز ہیں. سندھی بھی ہو، پنجابی بھی ہو، پشتو بھی ہو، اردو بھی ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو پنجاب کے بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، اس حیدرآباد میں، کراچی میں، اگر وہ حق حلال کا روزگار کما رہے ہیں، اردو بولنے والے بھائی ان کو روزگار مل رہا ہے، تو کیا حرج ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کا جو ایم این اے بنے، سندھ سے جو ایم پی اے بنے، سندھ جو سینیٹر بنے، وہ بائی برتھ سٹیزن ہونا چاہیے سندھ کا. یہ نہیں کہ رحمان ملک صاحب آئیں اور آ کے اسلام آباد یا پنڈی سے کراچی میں ایک مکان لے کے اور پھر سینیٹر بن کے اور چلے جائیں وہاں سے اور سندھ کے تقدیروں کا فیصلہ کریں. اس لیے ہم پیپلز پارٹی سے یہ نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نہ ہو. ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے، لاکھوں سال بیٹھی رہے. اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتی ہے، بیٹھی رہے.